پاکستان کے لیے یہ سال کیسا ہوگا؟ پاکستان پہ جنگ ڈائریکٹ نہیں آئے گی. بانی چیئرمین پی ٹی آئی کا مستقبل کیا ہوگا؟ ان کو سیاست راس ہے، شادی راس نہیں ہے. اگر نہ انہوں نے اس وقت عقل مندی سے کام لیا تو پھر گمنامی میں لے کے جا سکتا ہے. تھرڈ ورلڈ وار کب تک آپ دیکھتی ہیں؟ اسی سال سے. ٹرمپ امریکہ کے لیے کیسا ثابت ہوگا؟ ٹرمپ کا آنا ہے نہ دنیا کے لیے اچھی خبر ہے نہ خود امریکہ کے لیے اچھی خبر ہے. پولیٹیکل فیملی نے بھی آپ کو بلایا کہ جی وہ تو کون کون سے مطلب پولیٹیکل فیملیز؟ یہ سیگا راز ہے. ریجیکٹڈ سی عورت ہوں میں. اگر ہم یہ ٹھوکریں نہ کھاتی تو اب میں لوگوں کا درد سمجھ نہ پاتی. کبھی آپ کو محبت نہیں ہوئی؟ اسی سے تو محبت ہوئی ظالم سے. السلام علیکم ناظرین، آج کے پوڈ کاسٹ کے ساتھ ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور ہمیشہ یہ کوشش کی ہے کہ آپ کے ساتھ ان لوگوں کو تعارف کروائیں، متعارف کیا کرائیں، وہ ان لوگوں کو بھی لائیں جو اپنا تعارف خود ہیں. اور ہم ایسی ہی شخصیت کے ساتھ آج موجود ہیں. لوگ جو کر رہے ہوتے ہیں، جو کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں اور جو ان کے ساتھ ہو سکتا ہے اس پر گفتگو کرتی ہیں، اور کیا خوبصورت گفتگو کرتی ہیں. اپنی شخصیت میں ایک منفرد شخصیت ہیں. ہمیشہ جب بھی ان سے رابطہ کیا، جب بھی ان سے گفتگو ہوئی، ان کی عاجزی اور بالکل عاجزی اور سادگی ایک ایسی چیزیں ہیں جو الحمدللہ اس ساری چکا چوند روشنیوں میں انہوں نے نہیں کھوئی. یہ بات میں ابھی انٹرویو پوڈ کاسٹ اسٹارٹ کرتا تھا، اس سے پہلے بھی میں نے ان کے ساتھ کی، اور جتنے بھی میڈیا سے وابستگان ہیں وہ اس امر کی گواہی دیں گے کہ یہ بات 100% درست ہے کہ سامعہ خان نے اپنی عاجزی بھی نہیں کھوئی، اپنی سادگی بھی نہیں کھوئی. ویسی کی ویسی ہیں، اور وہ ہر طرح سے ویسی کی ویسی ہیں، اپنے حسن میں، اپنی چال میں، ڈھال میں، ادا میں، ہر چیز میں. انہی سے بات کریں گے. سامعہ صاحبہ بہت شکریہ. آج خیر ہے، اتنی ڈل کیوں لگ رہی ہیں؟ ابھی حالانکہ تھکی آپ نے تھکی کیوں لگ رہی اتنی ہیں؟ خدمت بھی کی ہے کہ آپ نے انرجی ڈرنک بھی دی ہے، اس کے باوجود آپ سوچیں عمر اپنا آپ بتاتی ہے. صبح 8 بجے سے میں بول رہی ہوں اور ابھی بھی میں نے رات کے 11 بجے تک بولنا ہے. اور آپ کو اسکرین پتہ ہے نا سر کہ دماغ اور زبان کا کنیکشن آؤٹ ہوا تو آپ گئے. تو وہ الرٹ جو رہنا پڑتا ہے نا، بھون لگ پتہ جاتا ہے جو یہ بتائیے گا کہ سامعین کون ہیں؟ آپ خود بتائیں. مجھے جو سمجھ آیا میں نے بتا دیا کہ سادہ ہیں، عاجز ہیں، بالکل موڈیسٹی ہے. سامعہ خان ہے کون؟ مجھے تو کبھی کبھی لگتا ہے کہ ریجیکٹڈ سی عورت ہوں میں. ٹھیک ہے، جو بننا چاہا وہ زندگی نے نہیں بنایا، جو بننا چاہتی نہیں تھی، جس کا خواب نہیں تھا، زندگی اس طرف لے گئی. تو مجھے تو خود نہیں پتا کہ جو ہے، مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ بس رب نے انگلی پکڑی ہوئی ہے، وہ چلا رہے ہیں اور میں چلتی چلی جا رہی ہوں. نہ میری مرضی کا سفر ہے، نہ میری مرضی کے راستے ہیں، نہ میری مرضی کا کام ہے. کہتے ہیں نا جب کوئی پیشن جو ہے آپ کا پروفیشن، آپ کا پیشن ہو تو پھر آپ کے چہرے کی رونقیں کچھ اور ہوتی ہیں. تو میرا کام تو ایسا ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کلائنٹ راستے میں ہوتے ہیں، میرا دل چاہ رہا ہوتا ہے رستہ بھول جائے، نہ ہی آئے. میں بچپن سے دماغ کا کام نہیں کرنا چاہتی تھی، میں دماغ استعمال ہی نہیں کرنا چاہتی تھی طارق. میں امی مجھے تو میرے اگر بچے خدا نے مجھے دیے ہوتے تو ان پڑھ ہوتے. مجھے تو سوئے ہوئے بچے کو اٹھا نہ سکوں میں کہ وہ اسکول کیسے بھیجوں اس کو. تو میرے امی ابو، حالانکہ میں اسلام آباد میں پیدا ہوئی، ابو سرکاری جاب میں تھے، ایوان صدر میں میرے فادر کی جاب تھی، میں بڑی بہن تھی. اور چھوٹے میرے بہن بھائی کوئی پی ایچ ڈی ہے، کوئی ایم سی ایس ہے. میں نے گریجویشن کے بعد کہا جی من تے شادی دا شوق ہے، میرا تے ویاہ کرا دو، میں تے نہیں جی پڑھنا. تو وہ ہمارے اس ماحول میں کوئی لو میرج کا تو رواج نہیں تھا، تو انہوں نے میری ارینج میرج کر دی میرے والد نے. کہ سب بچے تو، میرا پڑھنے کا شوق تھا نہیں، کہ مجھے صبح اٹھنا بہت مشکل لگتا تھا. اور میں اتنی حیران ہوں کہ اللہ نے میرا رزق ہی مارننگ شوز میں لکھ دیا. اور میں آج بھی الارم کی آواز سے ڈرتی ہوں. اور میری وہ جو ایک بچی ہوا کرتی تھی میرے پاس، اس نے کیا کرنا کہ اس نے اپنے پاس الارم لگانا، پھر مجھے اٹھانا کہ باجی کو جو ہے نا وہ پرابلم نہ آئے. لیکن وہ جو جب آپ کا مجبوری لے آئے کام میں، آپ کا بریڈ اینڈ بٹر بن جائے آپ کا کام، پھر سارے کسبل نکل جاتے ہیں. پھر نوکری کی دے نخرہ کی نوکری یہی سمجھ کے کی ہے میں نے آج تک. 2009 سے اللہ نے کان پکڑ کے کام میں نکالا، کیونکہ جب میری میرج فیل ہو گئی اور سروائیول کے لیے کام کرنا پڑا. میری والدہ کہا کرتی تھی کہ اللہ نے 2 ہاتھ دیے ہیں، کسی کے گھر کام کر کے روزی کما لو،
اس ذلت کی زندگی سے وہ عزت کی زندگی بہتر ہے، لیکن اس رب کا اسکرپٹ وہ جانتے ہیں، انہوں نے ایسی انگلی پکڑی کہ پھر سفر رکا ہی نہیں۔ اور وہ جیسے چلا رہے ہیں میں بس چلتی چلی جا رہی ہوں، جیسے انسان پانی پہ اپنے آپ کو ڈھیلا چھوڑ دیتا ہے نا، جیسے پانی کا بہاؤ بہا رہا ہے بہتے چلے جائیں، اسی میں شاید اللہ کی رضا ہے۔ لیکن ہاں یہ ضرور ہے، انہوں نے جو کام ذمے لگا دیا میں نے کیا ایمانداری سے۔ میں ایک 10 منٹ کا بھی انٹرویو دیتی ہوں تو میں اس میں پوری جان ڈالنے کی کوشش کرتی ہوں، تاکہ جو بیچارہ انٹرویو لے رہا ہے یا جس کا پروگرام ہے اس کا لوگ پروگرام دیکھیں، میری وجہ سے ڈریگ نہ ہو، میری وجہ سے بور نہ ہو۔ مجھے پوری اپنی جان لگانی پڑتی ہے، آج کے دن تک بھی جو ہے میں نے کبھی اپنے کام کو فور گرانٹیڈ نہیں لیا، آج بھی۔ تو کہتے ہیں نا کہ جس اپنے کام کو عزت دو، ہو نہیں سکتا آپ کا کام آپ کو عزت نہ دے۔ میں تو کہتی ہوں کوڑا اٹھانے کا کام ہی اگر آپ کے ذمے ہے تو اس کو بھی اگر آپ ایمانداری سے شروع کر دیں گے نا، وہی کام آپ کو عزت دینا شروع کر دے گا۔ تو اللہ کا شکر ہے، کام کو آج بھی عزت دیتے ہیں، بس اللہ پاک اسی عزت پہ خاتمہ بالخیر کر دیں۔ میں نے نا شاید آپ کو محسوس نہیں ہوا، آپ فلو میں بول گئیں۔ آپ کے اس جملے نے کہ میں ایک ریجیکٹڈ ہوں، میں ریجیکٹڈ ہوں، مجھے افسردہ کر دیا۔ نہیں وہ ایکچولی دیکھیں نا، سپنا تھا کہ جو ہے ایک میرڈ لائف انسان سوچتا ہے کہ جی مجھے اچھا لگتا تھا، میں گھر کی عورت تھی، ٹپکل گھر کی عورت تھی، 1 روپیہ نہیں کمانا آتا تھا، اور گھر سجانا، گھر بنانا، خدمت کرنا، لیکن وہ چیزیں شاید نصیب میں نہیں تھی، اللہ تعالیٰ کو کچھ اور منظور تھا۔ میں چھوٹی سی تھی تو ایک بزرگ ملے، گولڑا شریف کے بزرگ تھے، ہم لوگ ایئرپورٹ پہ کھڑے، اس زمانے میں وہ زمانہ تھا جب سارا خاندان مل کے ایک چاچے کو سی آف کرنے جایا کرتا ہوں۔ تھا۔ تو وہ ملے تو انہوں نے میری والدہ سے پوچھا یہ لڑکی کون ہے؟ تو امی نے کہا میری بڑی بیٹی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اینو کدی کلیاں نہ رکھنا، اس کو اکیلا نہ رکھیے گا اور اس کی شادی نہ کیجیے گا۔ انہوں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں اللہ نے اس سے کوئی اور کام لینا ہے۔ مجھے بڑا دکھ ہوا، ہائے شادی نہیں ہوگی تو میرا تو میں کیسے کماؤں گی؟ مجھے تو کام کرنے کا شوق ہی نہیں ہے، مجھے تو نوکری کرنے کا شوق ہی نہیں ہے۔ لیکن واصف علی واصف کیا فرما گئے ہیں کہ ہر انسان کے اندر اللہ نے رزق کمانے کی صلاحیت کو ڈال کے بھیجا ہے۔ انسان کا کام ہے اسے ایکسپلور کرے، اس پہ محنت کرے۔ یہ چیز کہیں نہ کہیں بچپن سے میرے اندر تھی، انسٹنکٹیو ہونا، پڑھنا ان چیزوں کو جو ہے اس پہ کام کرتے رہنا، سٹارز کو پڑھنا، لائنز کو پڑھنا، شوق 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 میں کرتے کرتے آج یہ کام روزی روٹی بن گیا میری۔ سامع صاحبہ، آ- عام طور پہ میں نے دیکھا ہے، جو معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں، اگر کوئی شخص موڈیسٹ ہے، سادہ ہے، اور اگر اس وقت آپ میں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صلاحیت ابھی بھی نمایاں ہے آپ میں، تو تب تو بہت زیادہ نمایاں ہوگی جب وہ ایک نٹ کھٹ سی لڑکی شادی کرنا چاہتی تھی، اپنے شوہر کے ہوں ساتھ بسنا چاہتی تھی، کیوں نہیں معاملات آگے بڑھ سکے؟ وہ کچھ ایسی ریزنز تھے کہ اس انسان کے ساتھ شاید کوئی بھی نہ چل سکتا، کیونکہ ایک ان کا ماحول ایسا، الکوہولک ہو جانا، اور پھر میرے جب میں نے خلا لیا تو 1.5 سال کے بعد ان کی ڈیتھ بھی ہو گئی، وہ جیسے دیوداس کی ہوئی تھی، لیور کولیپس کر گیا اتنا۔ جو ہے وہ الکوہل، آپ کو پتہ ہے جتنا خطرناک ہے انسان کے لیے، تو وہ بس میرے نصیب میں کچھ ایسی چیز لکھی تھی، اور شاید اگر میں یہ ٹھوکریں نہ کھاتی تو اب میں لوگوں کا درد سمجھ نہ پاتی۔ تو آج جتنا میں لوگوں کی جب آتے ہیں میرے پاس میرے کلائنٹس، پراپر مجھے ان کے ہر غم سے مجھے رب نے گزارا ہے، بھٹی میں اچھے سے مجھے جو ہے نا انہیں جلا کے اس اسٹیج پہ پہنچایا ہے کہ جو آتا ہے اس کے جوتے میں پیر ڈال کے میں اس کا درد محسوس کر سکتی ہوں، اور اس کو میں جو بھی کاؤنسلنگ کرنے کی کوشش کرتی ہوں، یہ تجربات اللہ سے نہ گزارا ہوتا تو شاید میرے اندر میری زبان میں بھی شفا نہ آتی۔ کیا آپ کے ساتھ مار پیٹ بھی ہوئی ہے؟ دیکھیے وہ جو بہت کچھ ہوا کیونکہ ان کو پینے کے بعد تو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کیا ہو رہا ہوتا ہے، تو وہ جو ہے میرے گھر والے، کیونکہ میں اکلوتا بڑا بچہ تھی اپنی فیملی کا، لاڈلی بہت تھی، تو میرے گھر والے تو شادی کے سال بعد ہی آ گئے تھے کہ جو ہے یہ نہیں سہا جا سکتا اور یہ نان سینس نہیں لیا جا سکتا۔ تو مجھے یہ تھا کہ 4 چھوٹی بہنیں ہیں، ان کے رشتے نہیں ہائے آئیں ہائے! گے،
تو میں بڑی بہن ہاں، ہوں۔ ہمارے معاشرے میں یہ بھی تو ہے نا سامیہ صاحبہ، ہاں، کہتے ہیں جی وڈی بہن طلاق ہو گئی ہے۔ ہاں، تو آپ کو وہی پتہ ہے یہ ہمارے معاشرے میں تو آپ ہی کو تو پتہ ہے لوگوں کی ماں ہاں کو جی۔ طلاق، بچی کی ماں کو طلاق ہوئی، کہتے ہیں ماں نو بھی طلاق ہوئی، چیک کرو کیوں ہوئی ہے؟ ہاں، تو یہ سوچ مجھے جو تھا نا وہاں کمپرومائز کرنے پہ مجبور کرتی یعنی تھی آپ ماریں کھا رہی کہ تھیں؟ میری بہن کی میں کہتی تھی اچھا تیسرے نمبر والی کی ہو جائے نا تو ہائے باقی 2 ہائے! چھوٹی ہیں، ہائے پھر ہائے! میں یہ گھر چھوڑ دوں گی۔ ہائے ہائے! تو وہ ہوا یہ کہ جو ہے آپ ٹاپک بدلے آپ مجھے رلا دیں گے، ابھی میں نے بہت کام کرنا میں ہے۔ نہیں رلانے جاتا، میں یقین کریں ایسی بات نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ مجھے میری بیٹی ہوئی، ہوں، ہوں۔ میرا اپنی وائف کے ساتھ رویہ اتنا بدل گیا، میں کہنا یار کیڑیاں کو گلاں نے یار، ہاں، صحیح ہے بات کوئی ہے۔ گلاں نے یار۔ کہتے ہیں بیٹیاں تھوڑی بری لگتی ہیں، ہائے ہائے! نصیبوں سے ڈر لگتا ہے بس جو میں ہے۔ آپ کو بتاؤں، آپ نے کہا نا کہ آپ مجھے جو بات کر رہے ہیں شاید آپ مجھے رلا دیں گے، تو شاید میں نا جب آپ کی گفتگو سن رہا تھا نا تو میرے آنکھوں میں آنسو آنا چاہ رہے ہیں، میں روک رہا ہوں کہ نہیں یار میں نہیں بات نہیں کرتا۔ آپ کا تو میک اپ نہیں ہے نا، مجھے میک اپ سنبھالنا ہے۔ ایسے منو نہ روانا نہیں نہیں تو۔ میں نہیں رلا رہا، میں نہیں رلا رہا۔ اچھا یہ بتائیں کہ جب ساری سیپریشن ہو گئی، لائف آگے بڑھی، تو دوبارہ کبھی آپ کو محبت نہیں ہوئی؟ اسی سے تو محبت ہوئی ظالم سے جس سے آئے شادی ہائے ہوئی، ہائے کیونکہ ہائے! ظاہر ہے بہت عشق کیا، انت کا عشق کیا اچھا، جیسے کچھ سوچا جا سکتا ہے۔ کہتے ہیں نا عشق مجازی نہ ہو تو اس کے عشق حقیقی کی سمجھ ہوں، ہی نہیں لگ پھر سکتی۔ وہی عشق کیا دوبارہ نہیں کیا؟ اف توبہ کریں، اس عشق نے ساری کسبل نکال آئے دیے کہ ہائے اس کے ہائے! بعد جو ہے آئے ہائے! عشق کی ہمت ہی نہیں پڑی اب شادی تو۔ کی تو ہمت پڑی نا دوبارہ؟ دیکھیے ماں باپ، میری ماں کو ہوتا تھا کلی رہ جائیں گی، تو بھی 2016 میں میری خالہ اور میری ماں نے مل کے جو ہے، میں ان کو کہتی تھی میرا میرج ہاؤس نہیں اچھا، تو آپ لوگ جو ہے مجھے اس میں نہ ڈالیے نا، لیکن نہیں تو کلی رہ جائیں گی میری ماں کا، میری ماں معذور ہے، میں انہی کے ساتھ رہتی ہوں، اور وہی بس اب دین ایمان ہے میری زندگی کا، جو میری والدہ ہیں۔ تو ان کے کہنے پہ نکاح ہوا، 2 ماہ وہ نکاح رہا، ان کی خواہش تھی کہ حج پہ جانا ہے، پہلا سفر حج کرنا ہے، حج ہو گیا، کمپلیٹ ہو گیا، ساری زیارتیں بھی ہو گئیں، وہیں پہ ان کو ہارٹ فیلیور ہوا، اور جو ہے انہوں نے بھی یہ غلط بیانی کی، پتہ ہی نہیں تھا ان کے دل میں کیا ہے۔ جب ان کو ہاسپٹل پہنچایا گیا، وہ مجھ سے پوچھیں کہ ان کے دل میں کیا ہے، میں کہا جی میرے تو گھر والوں نے باندھا ہے مجھے، مجھے یہ تو نہیں پتا تھا کہ یہ ہو جائے گا، میں کہتی تھی یہ بھی نس جائے گا، یہ بھی خراب ہو جائے گا، وہ ڈر لگتا تھا نا اپنی نصیب سے کہ میرے نصیب میں شادی کا سکھ نہیں ہے، جو میں اپنی ڈیسٹنی چارٹ کو پڑھتی تھی۔ لیکن جدہ میں ہی ڈائٹ، پھر میں ان کے وہاں پہ کوئی ان کے کفیل بھی تھے، پھر میں نے ان کو یہ ضرور، ان کو شاید ان کا شوق تھا وہاں دفن ہونا، اور میری وجہ سے یہ ضرور پاسبل ہوا کہ میں ان کی ڈیڈ باڈی کو مکہ لے کے گئی، وہاں پہ جنت المولا میں ان کی جو ہے قبر ہے، اور ماشاءاللہ نمازیوں سے بھرا ہوا تھا، حاجیوں سے حرم، ان کی نماز عشاء کے ساتھ ان کی نماز جنازہ ہوئی، 3 جنازے تھے اس دن۔ اکیلی عورت ہاں، سعودی عرب میں اس کے شوہر کی ڈیتھ ہو گئی ہاں جی۔ اور اکیلے آپ نے مینج کیا تھا؟ اکیلے وہ جو ان کے کفیل تھے، اللہ ان کو زندگی دے، حالانکہ مجھے ایپل فون یوز بھی نہیں کرنا آتا تھا، لیکن انہوں نے مجھے اپنا نا، جب ان کے ہارٹ فیل ہو رہا تو انہوں نے مجھے کوڈ بتایا کہ اس کو فون کرو، اور میں نے جب فون کر کے بلایا تو خیر ہاسپٹل بھی لے گئے وقت پہ، 4 گھنٹے ہاسپٹل والوں نے پوری کوشش کی، کیونکہ کینیڈین تھے وہ، پھر کینیڈا نے بھی پورا جو ہے پوری ریسرچ کرنے کے بعد 3 دن کے بعد ہمیں NOC دیا دفنانے کے لیے، پھر ان کو دفنایا وہاں مکہ میں، اور پھر میں اکیلی واپس آئی، یہ تھی میری حج کی ڈیسٹنی۔ 2 ماہ کیسے گزرے؟ 2 ماہ مجھے ان کے ساتھ رہنے کا موقع اس لیے نہیں ملا کیونکہ نکاح کر کے وہ کینیڈا چلے گئے، اس کے بعد حج پہ جانے کے لیے وہ پاکستان واپس آئے، تو مجھے کچھ زیادہ موقع زندگی نے دیا نہیں، میں کیونکہ ان دنوں بھی میں ڈاکٹر عامر لیاقت مرحوم کے ساتھ شو کر رہی تھی، اور مجھے خود میں کراچی میں کام کر رہی ہوتی تھی، تو میری زندگی بڑی ٹف تھی ان دنوں میں بھی، تو میں اپنی شادی سے بھی نکاح سے 1 دن پہلے آئی تھی پاکستان میں، اور وہ نکاح خبروں میں اتنا ہائی لائٹڈ ہاں ہوا، اتنا ہائی لائٹڈ ہوا، ہاں اور جو ہے پھر میں نے دیکھیں مجھے خبریں بنانی ہیں ہم نے، ہاں اور جی، ہمارا آپ سے تعلق ہے اور احترام 10 کا۔ دن کے بعد میرا خیال ہے جب ان کو میں واپس آئی حج کے بعد سے 10 دن کے بعد، پھر ہم نے اپنی کرسی سنبھالی کہ، اور لوگوں پہ چل سو چل زندگی زندگی نہیں رکنا نہیں ہے، کوئی بھی چلا جائے، کوئی بھی سفر ہو جائے، زندگی رکتی تھوڑی ہے طارق۔ کہ لوگوں نے تانے بھی دیے ہوں گے کہ یار کڑی تے جس نے بیاہ کر دی وہ مر جاندہ۔
نہیں دیکھیے بات سنیں، پہلا تو خلا تھا نا، خلا کے بعد 1.5 سال کے بعد ان کی ڈیتھ ہوئی، اور ان کو ڈاکٹر نے سیریسلی منع کیا ہوا تھا کہ ٹریول نہیں کرنا، آپ نے فٹیگ نہیں لینی ہے، اور میں نے جب ان کو طواف کے دوران دیکھا تو میں نے ان کے گھر والوں کو کہا کہ ان کی حالت ٹھیک نہیں ہے، اور جو ہے یہ اگر ایک ون پیس، یہ ان کے میں نے ماموں کو الفاظ تھے، یہ ون پیس میں واپس آ جائیں تو اللہ کا معجزہ سمجھیے گا، جو حالت میں نے ان کی طواف کے دوران دیکھی ہے۔ لیکن ان کو پھر ان کی مجھے ماموں نے کہا کہ ان کی خواہش تھی، اور یہ ہر 6 ماہ کے بعد چانس لیتے تھے وہاں جانے کا کہ اللہ ان کو وہیں جگہ دے دے۔ جگہ شاید ان کو میری وجہ سے ہائے ہائے! ملی، ورنہ ان کو جدہ میں دفنا دیا جاتا اگر میں ساتھ نہ ہوتی تو کتنی دردناکی ہے نا، ہے نا؟ اب تو میں اس میں سوچنا نہیں چاہتی، کیونکہ دیکھیں میرا کام ہے لوگوں کو حوصلہ دینا، لوگوں کو اپنے جیسے ٹوٹے ہوئے لوگوں کو ہاں، ہاں، نکالنا، ہاں، ہاں۔ تو مجھے تو اپنی آواز سے لوگوں میں جان ڈالنی ہوتی ہے طارق، تو میں خود اپنے دکھوں پہ، میں نے زندگی میں اللہ پاک نے میری ایک دعا بڑے قریب ہو کے سنی ہے، قبول کی ہے۔ میں کہتی تھی مجھے خود سے ملنے کا موقع نہ دیجیے گا، کہ مجھے خود سے نہیں ملنا، کیونکہ خود سے مل کے وہ سارے فیلیئرز، جب لوگ کہتے ہیں سامیہ خان کیسے بنی، تو میں کہتی ہوں میری زندگی کے فیلیئرز نے مجھے سامیہ بنایا، تو وہ سارے فیلیئرز، وہ چیزیں، تو اللہ پاک نے مجھے اتنا کو میری کی طرح مصروف کر دیا، سچ مچ مجھے خود سے ملنے کا ٹائم نہیں ہوتا میرے پاس، تو میں ان کی شکر گزار ہوں، چلے ایک دعا تو انہوں نے دنیا میں قبول کی میری، کہ مجھے اتنا مصروف کر دیا کہ میں خود سے ملنے کا وقت ہی نہیں ہوتا۔ ریکلیکٹ کیسے کرتے ہیں اپنے آپ کو؟ میں یعنی کہ جب یہ سب کچھ آپ پر بیت گیا، جی جی، وہ کیا چیز تھی جس نے کہا سامنے اٹھو، یہ گرنے یہ کا وقت نہیں ہے؟ یہ میری ماں کا بڑا ہی پیارا کمال ہے، اور میری ماں جب میرے پہ کچھ بھی بیتتا تھا، میری کوئی نوکری چلی جاتی تھی، جب میں ٹی وی پہ آئی، میں نے پریشان ہونا، تو میری ماں نے کہنا اللہ خیر کرے گا، اللہ سے، اس جملے میں ماں کی اتنی طاقت ہوتی تھی، اور میری ماں کا توکل اتنا اسٹرانگ ہے، وہ جو توکل ماں نے دیا اور پھر وہ گرو کرتا چلا گیا وقت کے ساتھ ساتھ، میں نے ایسے ایسے رب کے معجزے اپنی زندگی میں دیکھے ہیں کہ میں ایک ہی دعا کے ساتھ چلی کہ مجھے اللہ پاک کسی سے کبھی بورو نہ کرنا پڑے، ایگو بہت تھی کہ بورو نہ کرنا پڑے، اور اس نے کیا میری انگلی پکڑی، جس عورت کو گریجویٹ میں ہوں تھی، ویسے تو میں نے اسلام آباد کے بیسٹ کالج سے آئی واز گریجویٹ، اور وہاں کی وائس پریزیڈنٹ بھی میں تھی، وہاں پہ میں ڈبیٹس میں بڑی وہ آؤٹ کلاس اسٹوڈنٹ تھی میں، لیکن آگے نہیں پڑھی ہوئی تھی میں، تو کیا وہ زیادہ ریسیپشنسٹ کی نوکری مل جاتی، تو جو میرے دو بیچارے بہن بھائی پی ایچ ڈی ہیں، وہ صبح سے لے کے رات تک کام کرتے ہیں، مجھے میرا رب گھر، اور یہ بھی دعا مانگتی تھی اللہ میں چھت کے اندر رزق دینا، مجھے مردوں کے ساتھ کام نہیں کرنا، واہ! تو اس نے کیا میں ان کے صدقے جاؤں، میں ان کی کس کس چیز کا شکر ادا کروں، انہوں نے مجھے اس کے بعد چھت کے اندر رزق دیا، میں ان کی بہت قربان جاؤں، تو قرآن میں نا ہم کس قابل ہیں؟ اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ اللہ کو کیا پڑی ہے کہ وہ تمہیں عذاب دے اگر تم ہوں، شکر گزاری اختیار کرو؟ میری ایک عادت ہے طارق، اور آپ کے توسط سے کہنا چاہوں گی، میں کیونکہ ڈیلی میرے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا، فرض پڑے جائیں تو بڑی بات ہے، جمعے کا دن میں نے ایک روٹین بنائی ہوئی ہے کہ جمعے کے دن ہی دنیا بنی ہے، جمعے کے دن اس دنیا نے ختم ہو جانا ہے، اینڈ آف ورلڈ کی طرف ہماری جرنی سٹارٹ ہو چکی ہوئی ہے، تو جمعے کے دن نا میں ایک چھوٹا سا اعتکاف ضرور کرتی ہوں، میں بیٹھ جاتی ہوں، جیسے آج کل تو 12:30 سے بیٹھنا پڑتا ہے، میری مسجد میں تو 12:30 ہی جمعے کی اذان ہو جاتی ہے، عصر تک میں ایک مختصر سا اعتکاف کرتی ہوں، اور اس میں بہت سارے نوافل شکرانے کے ادا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کی جو آپ نے اس ہفتے تک مجھے پہنچایا، کیا بات اس ہے! ایک ایک لمحے کا شکریہ، اور اس کے بعد پھر میں حاجت کے پڑھتی ہوں کہ اللہ پاک اگلا ہفتہ بھی اسی طرح گزار دیجیے گا، میں کہتی ہوں توکل جیسا ویپن جو مومن کے پاس ہے، اس سے خوبصورت کوئی چیز ہی نہیں ہے، جب آپ اپنی ہر سانس اس کے سپرد کر دو گے پھر غم کاہے کا، تو وہ دکھ نہیں اب یاد آتے، اور بے نیازی سی آ جاتی ہے پھر ہاں ہاں انسان کے اندر، جب اللہ پہ توکل مضبوط ہو جائے، تو ایمبیشیس میں آج بھی نہیں ہوں، پیسہ بہت سارا ہو، چھوٹی چھوٹی خواہشیں ہیں، میرا رب میری پوری کر دیتا ہے، بڑی خواہشیں میری ہیں ہی کوئی نہیں۔ اچھا یہ بتائیں کہ آپ نے کہا کہ میں نے اپنا معاملات دیکھے تو اس میں کامیاب شادی نہیں تھی اور ہوں بچے شادی نہیں تھی تو بچے بھی نہیں ہیں، آپ نے اپنا ستارے بھی دیکھے، اپنا بھی جو کہتے ہیں کہ وہ دست شناسی کرتے ہیں لوگ، اپنا سارا معاملہ آپ نے
خود دیکھا اور گھر والوں کو کہا ہوں کہ بھائی معاملہ گڑبڑ ہے؟ نا میں کیا بتاتی آپ نے دیکھا، کس طرح پڑھا آپ نے؟ کیا آپ نے مثلا آپ نے آپ کو آبزرو کیا کہ یار اپنی جب وہ کہتے ہیں قسمت نہیں، حال جس پڑھنے کی طرح کوشش دیکھیں کی؟ میں بانی پی ٹی آئی کے بارے میں میری پروڈکشنز آن ایئر ہیں، جس طرح میں بلاول صاحب کے بارے میں کہتی ہوں کہ لوگوں کا میرج ہاؤس بیچارہ ایمپٹی سا ہوتا ہے یا کمپرومائزنگ سا ہوتا ہے. میں نے 21 سال پہلی شادی میں کمپرومائز کیا، 21 سال، لیکن اس کے بعد بھی خالی ہاتھ نکلنا پڑا مجھے وہاں سے. اور پھر میں نے روزگار کی کوشش شروع کی، جو ہے 2009 سے میں نے پراپر جو ہے روزگار کے لیے، پھر میں اللہ تعالیٰ نے، پھر میں ان کی واقعی قسم سے مجھے تو معجزے لگتے ہیں کہ پہلے مجھے سوچے مجھے کس کس طرح رب نے اپرچونٹیز دی. میڈیا میں آپ کسی کی سفارش سے آ ضرور سکتے ہیں ٹھہر طارق، نہیں سکتے. سروائیو نہیں کر سکتے. یہ بڑا لیپ سر ہے. سروائیو کرنے کے لیے آپ کو پھر اپنا آپ جو ہے نا وہ منوانا پڑتا ہے، آپ کے مٹنا ستاروں پڑتا کے ہے. ساتھ مسئلہ کیا تھا، آپ نے جب غور کیا کہ یار یہ کیا ہے اپنے ستارے؟ دیکھیں وہ ایک برتھ چارٹ ہوتا ہے، برتھ چارٹ میں ہر ایک کی اللہ تعالیٰ کسی کو بھی مکمل جہان دے کے نہیں بھیجتے. کسی کا ہیلتھ ہاؤس اڑا ہوا ہوتا ہے تو اس کا شکریہ کہ اس نے ہیلتھ پہ نہیں آزما لیا. میں کیا کر سکتی تھی ورنہ؟ میری ماں بیچاری میں نے وہ کہتے ہیں نا، میں ہمیشہ ایک انٹرویوز میں کہتی ہوں کہ بچپن سے کوئی اب میرے انٹرویوز میں کوئی پوچھتا ہے تو میری ماں کا کوئی حال پوچھے یا دھرتی ماں کا، مجھے ایک ہی جیسا درد ہوتا ہے کہ جب سے ہوش سنبھالا ہے نہ میں نے اپنی ماں صحت مند دیکھی اور یہی سنا ملک نازک صورت حال سے گزر رہا ہے. تو وہ جو ہے یہ اس پہ ہمارا کوئی بس نہیں ہے مقدروں کے اوپر. جو ہے ہم ایوی ہینڈسم بنے پھرتے ہیں جو آپ کو، میں کیونکہ لوگوں کے مقدر پڑھتی ہوں تو میں لوگوں سے کہتی ہوں کوئی کمال آپ کا نہیں ہے، آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے، آپ پپٹس ہیں. آپ کی تقدیر کے اوپر آپ کا اتنا اختیار ہے کہ آپ ان کے اوپر والے کے ایکشن کا ری ایکشن کیسے دو گے، اور اس ری ایکشن پہ آپ کی جزا یا سزا ہے. یہ بتائیں کہ آپ کے اب بنیادی طور پہ آپ کن کن علوم پر عبور رکھتی ہیں اور کن کن علوم پر آپ کو دسترس حاصل ہے؟ دس شناسی الگ ہے، جی ستارہ جی ہے، پھر وہ جی جی. کنڈلی نکالتے ہیں، کوئی کچھ طرح سمجھائیں کہ یہ جو آپ کے پاس علم ہے وہ کون کون سا علم ہے؟ دیکھیے ایک تو ہم لوگ پتہ نہیں کیوں شرک کے زمرے میں چیزوں کو ڈال دیتے ہیں. طارق میں واحد عورت ہوں پاکستان کی، آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے چینلز پہ آپ کو نظر آ جائے گا. میں نے اسکالرز کے ساتھ بیٹھ کے اپنے علم کو ڈیفینڈ کیا ہے، میں نے لاجکس دی ہیں. جب میں کراچی میں ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب کے ساتھ شو کرتی تھی تو کون سے فقہ کا اسکالر ہے جو نہیں ہوتا تھا. بہت سارے فیمس اسکالرز نے مجھ سے ریزنز مانگے، پتہ نہیں میرا، اور مجھے ڈرانا سب لوگوں نے، مت جاؤ کو فتویٰ لگ جائے گا. میں کہتی تھی جب میں ہوئی حق کے راستے پہ، اور میرا تو آدھا خاندان، وہ کہتے نہیں وہ جو وہابی والے جن چیزوں کو جو یقین ہی نہیں کرتے کسی چیز کا، یہ میں کسی میری 7 نسلوں میں کبھی کوئی اسٹرالوجر یا نجومی نہیں گزرا ہوا. تو علم کی مجھے ڈیفینیشن کیا ملی طارق؟ جی. دیکھیں شرک وہاں ہوتا ہے جب ہم قسمت کو بدلنے کی بات کرتے ہیں، ہم، تعویذ دھاگا، عملیات، جادو ٹونا، آپ سدھے سدھے ایمان سے خارج ہیں. تو پھر فائدہ کی ستاروں کو لے مثلا کے، میں تہاڈے کول آنا وا، ہاں جی میں بتاتی ہوں کہنا آپ جی کو، اچھا جی بتاتی ہوں جی آپ کو. ستاروں کو دیکھ کے رہنمائی لینا. اب دیکھیں گوگل، آپ کیوں گوگل کی رہنمائی لیتے ہیں؟ چلیے یہ بتائیں، آج کے زمانے میں آپ کے پاس گوگل جیسی سائنس ہے، آپ کیوں اس سے رہنمائی لیتے ہیں؟ بیٹر انفارمیشن دیتی ہے وہ. یہی میں کرتی ہوں. ٹھیک ہے، میں یہ بتاتی ہوں کہ اس وقت یہ اتنا سا پیچ مشکل ہے، اس کے بعد آگے آسانی ہے. آپ کیسے نوازے جائیں گے، کیسے آزمائے جائیں گے، یہ غیب کا علم ہے، یہ مجھے نہیں پتا. آپ میرے آج جتنے بھی میرے ہو رہے ہیں اس وقت انٹرویوز، آپ دیکھیں گے میں تاریخیں دے رہی ہوں کیونکہ اتنی سی ایکسپرٹیز ہے میرے پاس تاریخ ہر چیز کی. جیسے اس وقت ان کے مقدمے کی یہ تاریخ ہے، پاکستان کی یہ تاریخیں فیوریبل ہیں. اس طرح اگر آپ نے چلیں میں نا اب کیونکہ ریپٹ کرتا ہوں، میں جی چاہتا ہوں جی آگے بڑھیں. ٹھیک ہے. بتائیں پاکستان کے لیے یہ سال کیسا ہوگا؟ پاکستان کے لیے یہ سال وہ سال ہے جس کا ہمیں روحانی بزرگوں نے جس کی پریڈکشنز دیں، جس کا حضرت نعمت شاہ ولی اللہ کے جو ان کی پریڈکشن کے اندر جس پاکستان کا ذکر ہے. یہ وہ اب یہ مجھے اتنا سا بس اختیار ہے کہ میں آپ کو یہ بتا سکتی ہوں کہ 2025 وہ والا سال ہے جو اس ڈائریکشن پہ ڈالے گا. اس کے بھی بہت سارے دنیاوی حالات ہیں، اس کی ابھی جب آگے چل کے میں آپ کو بتاتی ہوں. پاکستان جیسے کہتے ہیں نا کہ جنت پانے کے لیے مرنا پڑتا ہے. جو فرسٹ ہاف ہے وہ ذرا ایسا ڈیفیکلٹ ہے کہ میں آج تک کی علمی ہسٹری میں یہ کیوس آسمان پہ نہیں دیکھا.
ابھی ایک ستارہ 4 جنوری کو اس نے ایگزٹ لیا ہے، تو میں نے سوچا کہ اب یہ نکل گیا، دنگا فساد نہیں ہوا، بچت ہوگی ملک کے اندر۔ 5 جنوری کو وہ الٹا چلتا ہوا وہ پاکستان کے 12ویں خانے میں آنے جا رہا ہے۔ 12واں خانہ پاکستان کے اینیمیز کو کر رہا ہوتا ہے ریپرزینٹ، مارس فوج کو ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے، بلڈ شیڈ کو کر رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ بس دعا ہے کہ جو شروع کے ٹائمنگز ہیں 5 جنوری سے 25 فروری اور پھر 18 اپریل، یہ وہ ٹائم ہے طارق کہ ہمارے اوپر اللہ نہ کرے کوئی جنگ مسلط کر دی جائے، ہمیں کوئی ہمارے چھپے ہوئے دشمن۔ اچھا، یہ پیش گوئی میں نے 19 دسمبر 2024 کو کی، آن ریکارڈ چلی گئی ہے، ایک چینل، بڑے چینل کے اوپر گئی ہے۔ اور اس کے بعد یہ میں نے خبریں سنی کہ افغانستان پہ جو اٹیک ہوا، اور افغانستان نے جو جوابی کارروائی کا کہا، اور انڈیا افغانستان کو سپورٹ کر رہا ہے، تو یہ خطرات بڑھیں گے، یہ کم نہیں ہو رہے۔ تو اس وقت تو پاکستان آپ کہہ رہی ہیں کہ پاکستان جنگ میں جا سکتا ہے؟ اس وقت میں لیکن جو مجھے میں بار بار کہہ رہی ہوں کہ یہ وہ وقت ہے جس میں سیاسی جماعتیں ہیں، سیاست دان ہیں، یا جس میں جو ہے عوام ہے، یا ہمارے ادارے ہیں، کیونکہ عسکری اداروں کے امتحان بڑھیں گے اس وقت میں جو ہے۔ لیکن مجھے یہ امید ہے کہ بس اللہ نہ کرے اندرونی طور پہ ہم مضبوط رہیں، ہم کوئی مزید کیوس اپنے اندرونی طور پہ نہ، وہ جیسے وہ ہمارے اندر ہی میر جعفر میر صادق ڈھونڈ لیے جاتے ہیں نا، بس یہ ان کو موقع نہ ملے ایک وار کرنے کا۔ یہ ایک آخری موقع ہے جو وار ہم پہ کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد اس کے بعد 21 مارچ 2025 سے شروع ہونے والا وقت، اور 15 مئی 2025 سے شروع ہونے والا وقت، پھر میرے رب کے حکم سے پاکستان ایک سیف، خوشحال اور ایک سٹیبل زون میں داخل ہوگا۔ یہ ہے۔ یہ بتایا گیا کہ پاکستان کے جو آرمی چیف ہیں جی جی۔ ان کے بارے میں بھی آپ نے پرکھا، ان کے ستارے کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، لانگ ٹائم بیک 2022 کی میں یہ بات آپ کو بتانے جا رہی ہوں۔ 2022 کا جنوری تھا، میرے پاس 6 ڈیٹ آف برتھس آئیں، 6 لوگوں کی، کہ ہو ول بی دی نیو چیف۔ یہ میں 2022 کی بات آپ سے کر رہی ہوں۔ تو میں نے کہا جی مجھے تو اللہ نے بہت محدود علم دی ہے، میں یہ نہیں بتا سکتی کون نیو چیف ہوگا، لیکن میں ان کے اوپر اپنی رائے دے سکتی ہوں۔ تو ان میں جنرل فیض صاحب کے بھی ستارے تھے، تو میں نے کہا ان کے ستارے تو انہیں او ایس ڈی کر چکے ہیں، تو ان کا تو کوئی چانس نہیں ہے نیو جرنیل بننے کا، آرمی چیف بننے کا۔ ان کے نام کے اوپر میں نے کہا کہ یہ ایک مجھے ریئل پیٹریوٹک نظر آتے ہیں۔ ان کے جوپیٹر 9th ہاؤس کے اندر ہے۔ بخدا میں رسک والی جگہ پہ بیٹھی ہوئی ہوں، اور اپنے کام سے میرا ایک ہی ریزولوشن ہے کہ نہ جھوٹ بولنا ہے، نہ مبالغہ آرائی کرنی ہے، نو ایگزیجریشن۔ تو میں نے کہا جوپیٹر یہ 9th ہاؤس میں لے کے پیدا ہوئے میں، تو یہ ہو نہیں سکتا کہ یہ بندہ جو ہے پاکستان کے کل کو کام نہ آئے۔ ہاں، یہ بھی میں آج ہی یہ بھی آپ کے کہتی ہوں کہ ان کو وہ ریمارکیبل وہ ملنی ہے شہرت، ان کے نام کو جو ہے کہ جو کم جرنیلز کے حصے میں آئی۔ شہرت ملے گی؟ جی، کیونکہ جوپیٹر 9th ہاؤس کے لے کے اندر پیدا ہونا یہ بڑے نصیب کی بات ہوتی ہے۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ جنرل فیض کا مستقبل کیا ان کو سزائے موت ہو سکتی ہے؟ یہ مجھے نہیں پتا، مجھے سزائے موت کا پتہ نہیں چلتا؟ نہیں، مجھے پہلے دیکھیں میں نہیں کہہ سکتی، کیونکہ مجھے اب ان کا ستارہ میرے ذہن میں بھی نہیں ہے۔ 22 میں نے ایک باری پڑھا تھا جب میں نے یہ بات کی تھی کہ ان کا ستارہ انہیں او ایس ٹی کر چکا ہوا ہے، کیونکہ اس وقت 6 جرنیلز کی لسٹ میں ان کا نام بھی موجود تھا۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ بانی چیئرمین پی ٹی آئی کا مستقبل کیا ہوگا؟ دیکھیں، ان کا سیاسی ستارہ بہت سٹرونگ ہے طارق صاحب، جو بانی پی ٹی آئی ہیں، اور جو ہے پولیٹیکل ستارہ ان کا بہت سٹرونگ ہے۔ اور میں ہمیشہ، میری ایک بات شہ سرخی بھی بنی ہے آج تک، جو ہے میں نے ایک باری کہا تھا کہ جو ہے ان کو سیاست راس ہے، شادی راس نہیں ہے۔ حالانکہ یہ بھی میں نے پریڈکٹ کیا تھا کہ تیسرا نکاح پتھر پہ لکیر ہے، اور جب ان کی ریحام صاحبہ سے ڈیورس ہوئی ہے وہ تو بہت ہی ڈنکا بجا تھا، بریکنگ نیوز میری چلی تھی، کیونکہ وہ ڈیٹ تک اسی ڈیٹ پہ ڈیورس ہوئی جو میری پریڈکٹڈ ڈیٹ تھی۔ لیکن جو ہے اس وقت جو بانی پی ٹی آئی کے، دیکھیں پھر جب 22 والا سال آیا تو میں نے کہا کہ یہ جو ہومیوپیتھک اپوزیشن ہے یہ تختہ الٹ دے گی، خان صاحب ہوشیار ہو جائیں۔ ٹی وی کے تھرو جیسے میں میسج دیتی ہوں، خان صاحب نے ہماری بات نہیں سنی۔ اچھا، اس کے بعد جب آیا یہ جو سال ہے 2023،
اس کو تو میں نے کہا تھا مارس کا سال ہے، فوج کا سال ہے یہ، اور میں نے کہا تھا 20 مئی تک مجھے نہیں پتا ایسا کیا ہوگا کہ خان صاحب کے اوپر سختی بڑھ جائے گی، مجھے بخدا اندازہ نہیں تھا بیچ میں 9 مہینے آنا ہے۔ اس کے بعد جولائی آیا 2023 کا، تو میں نے کہا کہ اس وقت جو ستارے نقشہ بنا رہے ہیں مجھے خان صاحب کی آئسولیشن نظر آتی ہے۔ اب کیونکہ محدود علم ہے، آئسولیشن کو میں پریڈکٹ نہیں کر سکتی تھی، وہ جلا وطنی ہے یا وہ اللہ نہ کرے زندگی کو بھی خطرہ تھا طارق صاحب، تو وہ وقت نے بتایا کہ قید کاٹی انہوں نے۔ اب وہ ستارہ جس نے انہیں شکنجے میں جکڑا، وہ ستارہ انہیں ریلیف دینے جا رہا ہے، وہ تاریخ ہے جی 12 جنوری 2025، اور اس کے بعد 10 فروری 2025 سے شروع ہونے والا وقت۔ اب یہ ایک مختصر ٹائم ہے، اور میں ان کے لیڈران کو کہنا چاہوں گی، اور اگر بانی پی ٹی آئی تک آپ کی آواز جاتی ہے تو میں یہ کہنا چاہوں گی قسمت ریلیف دینے جا رہی ہے آسمانی ستارے۔ آپ زمینی اداروں کے ساتھ کیسے ڈیل کرتے ہیں، آپ فلیکسیبلٹی شو آپ کرتے کہتی ہیں ہیں؟ کہ بانی چیئرمین رہا ہو جائیں گے؟ دیکھیں میں یہ نہیں کہہ سکتی نا، میں نے کہا ستارے ریلیف دینے جا رہے ہیں، ہو سکتا آپ کہتے ہیں ٹھیک بانی ہے نا، چیئرمین میں ریلیف نے ہو آپ جائیں۔ کو اپنا پچھلا ریکارڈ اس لیے بتایا تاکہ آپ ڈائریکٹ مجھ پہ یہ مدعا نہیں ڈال سکتے۔ تو جو ہے وہ ستارے تو ریلیف دینے طارق جا رہے ہیں۔ اب یہ جو ہے اگر نہ انہوں نے اس وقت عقل مندی سے کام لیا تو پہلے تو میں آئسولیشن کا ورڈ یوز کرتی تھی نا، مئی سے شروع ہونے والا وقت پھر گمنامی میں لے کے جا سکتا ہے۔ اچھا، تو یہ جو ہے یہ بانی پی ٹی آئی کے ستارے ہیں جو اس وقت کہتے ہیں، اگر آپ لوگ کہتے ہیں کہ وہ آئیں گے، چھا جائیں گے، آتی پاور مل جائے گی، ایسا کچھ نظر نہیں بانی آتا۔ چیئرمین دوبارہ کبھی وزیر اعظم پاکستان نہیں بن سکیں گے؟ ہاں، میرا خیال ہے نہیں، حالانکہ میں نے ایسا کبھی نہیں کہا وزیر اعظم، اللہ کرے میں غلط نہیں، آپ نے ثابت ہو کہا ہے، جاؤں۔ میں آپ کو بھی بتاؤں گا، آپ نے کہا تھا نواز شریف وزیر اعظم نہیں بنتے دیکھ رہی میں۔ ہاں جی، وہ کہا تھا، میں نے ان کی 3 بار وزیر اعظم بننے کی بھی پریڈکشن آن ایئر تھی میری، اور -1 ہونے کی بھی پریڈکشن نواز شریف صاحب کی ہے، اور الیکشن سے 2 دن پہلے تک بھی میں جب اخبار سارے چیخ چیخ کے کہہ رہے تھے تو میں نے کہا جی مجھے غلط ہونا منظور ہے، میں اپنے بیان سے بیک آف نہیں کر سکتی، میرے ایسٹرولوجر بہن بھائی ہر کوئی کہہ رہا تھا وزیر اعظم نواز شریف ہوں گے، میں کہا جی مجھے نظر نہیں آتے، میں غلط بھی ہو سکتی ہوں۔ عمران خان کی زندگی کو خطرہ ہے؟ میں نے دیکھیں یہاں پہ پھر ہم وہ ورڈ یوز نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ ان کو حیاتی دے، ہم کیوں ان کے لیے اللہ بہت لمبی عمر دے، لیکن جو ہے خطرات ہیں، مطلب میں کہوں گی وائزلی اس وقت چلنا کس قسم چاہیے۔ کے خطرات ہیں؟ دیکھ گمنامی کیا ہو سکتی مجھے نہیں پتا، میں یہ اس کو بتائیے گا آپ نے بشرا بی بی کی طلاق کی بات کیوں کی؟ میں وہ آپ کہتی ہیں، آپ یہ سمجھتی ہیں کہ بانی پی ٹی اور بشرا بی بی کی طلاق ہو جائے گی؟ دیکھیے خان صاحب کے جو میرج ہاؤس دیکھتی ہوں نا اسی کو دیکھتے ہوئے، طلاق اس سال ہاں جی، طلاق ہو جائے گی؟ کیونکہ یہ تو بھی بچت ہو گئی کافی پوائنٹس کے اوپر، ورنہ یہ پریڈکشن تو میری جب وہ جیل میں بھی نہیں گئے تھے تب سے میں کہہ رہی ہوں کہ ان کی ازدواجی زندگی بھی خطرے میں ہے، اور اب تو مجھے ایسے لگتا ہے سیاسی علیحدگی کسی وقت بھی ان کی اناؤنس ہو سکتی ہے۔ یہ بتائیں کہ نواز شریف کی واپسی کبھی بھی ممکن ہے پاکستان میں دوبارہ بطور وزیر اعظم؟ مجھے نہیں لگتا سر، میں یہاں پہ غلط بھی ہو سکتی ہوں، مجھے یہ لگتا ہے کہ جیسے وہ ایز کنگ میکر وہ اپنا رول انجوائے کریں گے، ان کا لگایا ہوا پودا مریم نواز صاحبہ کی شکل میں پھلے پھولے گا، وہ انجوائے کریں گے۔ مریم نواز صاحبہ وزیر اعظم بنیں گی؟ ان کا ستارہ 2025 کے سیکنڈ ہاف میں ایسے ٹیک آف کرتا ہے، اچھا، یہ جب سے سیاست میں آئی بھی نہیں تھی، میں تب سے 2025 ان کے لیے پریڈکٹ کرتی تھی۔ شہباز شریف اپنی مدت پوری کریں گے؟ دیکھیں یہاں پہ نا ایک بڑا ابہام ہے، وہ اس طرح ہے کہ پاکستان کے ذائچے میں وزیر اعظم کا جو منصب ہے وہی کنٹروورشل ہے۔ آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ کوئی لیجئے، نہیں پورا کر سکا۔ جتنے صدور آئے ہیں 21 توپوں کی سلامی لے کے رخصت ہوئے ہیں، سمیت صدر عارف الوی کے، کہ وزیر اعظم جیل میں ہے لیکن انہوں نے 21 توپوں کی ہاں، سلامی صدر کے اپنا ٹائم ساتھ پورا کرتے ہیں۔ رخصت ہوئے ہیں۔ اچھا، آپ کو پتہ ہے آپ اور کو آپ دیکھیے زرداری صاحب کا سیانہ پن دیکھیں کہ جب وہ الیکشن ون کر کے تب آئے تھے تب بھی تب بھی صدر وہ صدر بنے۔ اب یا تو ان کے پاس کوئی گائیڈ بہت اچھا ہے، یا ان کا اپنا کوئی انٹیوشنز بہت اچھی ہیں، یا وہ سمجھتے ہیں اس ملک کی سیاست کو، اور ابھی پھر وہ صدر بنے۔ یہ بتائیے گا کہ یہ جو آپ اتنی اہم پریڈکشنز کرتی ہیں، کیا ان مقتدر حلقوں نے کبھی آپ سے رابطہ کیا؟ میں اسٹیبلشمنٹ بھی آپ سے کبھی رابطہ کرتی ہے کہ جی ہائے اللہ نہ کرے، ایسی نہ باتیں آپ کیوں کسی کے دماغ میں ڈالتے ہیں؟ میں سیدھا سیدھا مجھ سے سوال کیا بھی جاتا ہے، ہوتا بھی، نہیں، لیکن آپ تو جتنی پریڈکشنز کرتی ہیں میرا نا، خیال ہے میرا وہ ہو چکا ہوگا، وہ کیا کہتے ہیں، میری اسکریننگ
کہ ہاں، میری یہ ہو چکی ہوگی کبھی کہ ملاقات ہوئی اسٹیبلشمنٹ کی؟ کبھی بھی نہیں، نہ ہی میں خواہش رکھتی ہوں۔ یہ بتائیں ہاں، یہ بتائیں کہ کبھی کسی پولیٹیکل فیملی نے بھی آپ کو بلایا کہ جی، جی، وہ تو کون-کون سے مطلب پولیٹیکل فیملیز یہ سیگا راز ہے۔ اب آپ میرے لیے تو جو عام کلائنٹ بھی ہے نا، وہ بھی اتنا امپورٹنٹ ہے۔ میں تو ایک کلائنٹ کا دوسرے کے سامنے چہرہ بھی نہیں آنے دیتی۔ سامیہ صاحبہ جیسے آپ کو اپنا ذائچہ پڑا اور آپ نے کہا کہ شادی ناکام ہوگی، یس، آپ نے عمران خان کے بارے میں کہا کہ شادی ناکام ہوگی۔ بیچارے میری طرح مجھے فارغ ہے ان کا بھی مجھے بارے لیکن میں۔ ایک بات بتائیں، ہوں، آپ کے پاس کوئی شخص آئے، آپ نے اس کا ذائچہ دیکھا ہوں، ہوں، اور آپ کو لگا کہ یار یہ اس کی تو زندگی ختم ہونے والی ہے، ایسا ہوا ہاں، بالکل ہوا۔ کہ شخص آیا اس نے بالکل ہوا، جس سے بلکہ میں کیونکہ بچپن سے یہ ہاتھ دیکھا کرتی تھی شغل میں، تو مجھے یاد ہے مجھے اپنے والد کی بڑی obsession ہوتی تھی، تو میں چپ کے ابو کا ہاتھ دیکھتی ہاں تھی ہاں کہ ابو کی لائف لائن کتنی ہے۔ لیکن لائف لائن کو یقین جانیے پریڈکٹ نہیں کیا جا سکتا، یہ ٹوٹل غیب کا علم ہے جو میرے رب کے پاس ہے۔ آنے والا انسان ماں کے پیٹ سے جانے کا دن لکھوا کے آتا ہے، تو ڈے کو پریڈکٹ نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں، ہم ٹائم فریم پریڈکٹ کر سکتے ہیں کہ اتنا ٹائم آپ کو مل جائے، شاید زندگی دے دے تو کوشش کیجیے اچھے کام کر لیں کہ تاکہ جو ہے صدقہ جاریہ چھوڑ کے چلے جائیں۔ لیکن جو ڈے ہے وہ اتنا اللہ نے علم مجھے دیا ہوتا تو میں مزدوریاں کر رہی ہوتی، پھر میں بھی کہیں راج کر رہی ہوتی۔ تھرڈ ورلڈ وار کب تک آپ دیکھتی ہیں؟ اسی سال سے آپ کہتی ہیں اس سال سے تھرڈ ورلڈ وار شروع ہو جائے گی؟ شروع ہو جائے گی سر، 2023 سے میرے حساب سے اسی بیس پہ میرے پہ انٹرنیشنل ڈاکیومنٹری بھی بن چکی ہے۔ انٹرنیشنل چینلز نے بھی میرا انٹرویو کیا کہ دلیل کیا ہے، آپ یہ کیوں کہتی ہیں؟ اور جو ہے اسی سال سے ٹیزرز آنے شروع ہو جائیں وہ گے۔ تو شروع ہو گئے ہیں۔ ابھی اسٹرانگ ٹیزر آ جائے گا تھرڈ ورلڈ وار، ابھی نہیں آیا، وہ ٹائم آگے آ رہا ہے تو جو ہے، لیکن پاکستان اسی لیے امپورٹنٹ ہونے جا رہا ہے۔ پاکستان جو نیو ورلڈ الائنسز بنیں گے، پاکستان خوش قسمتی سے اس کا حصہ بنے گا، جس کی وجہ سے یہ ہوگا کہ جو ہے پاکستان کے اندر جو ہے نا ہمیں سروائیو کرانا ان کی ہمارے سے زیادہ مجبوری ہو جائے گی۔ چائنیز کی مجبوری ہے۔ ہمارے پاس جو ہے روزگار بھی آئے گا، اللہ کے حکم سے انویسٹرز بھی آئیں گے، تو یہاں سے جو بھاگنے والے ہیں، میں ان کو تسلی پہلے بھی دیتی تھی، یہاں واپس آنے کی بھی جگہ نہیں ملنی۔ اس وقت تو یہ باتیں دیوانے کا خواب لگیں گی آپ کو، لیکن انشاءاللہ وہ پاکستان آپ ضرور دیکھو گے۔ اچھا یہ بتائیں کہ یہ جو ٹرمپ امریکہ کے لیے کیسا ثابت ہوگا؟ بیڈ لک۔ بیڈ لک۔ کیا امریکہ ٹوٹ سکتا میں ہے؟ ایک بات بتاؤں کہ جب میں کبھی اس بات کو اپنی پریڈکشن کو کبھی کبھی ڈاؤٹ کرتی تھی اینڈ آف ورلڈ والی کو نا، لیکن میں ایک بات سوچتی تھی کہ اگر ٹرمپ الیکشن جیت گئے تو تھرڈ ورلڈ وار یقینی ہے اور اینڈ آف ورلڈ کی طرف سفر شروع ہو جائے گا۔ تو یہ جو ٹرمپ کا آنا ہے، نہ دنیا کے لیے اچھی خبر ہے، نہ خود امریکہ کے لیے اچھی خبر ہے۔ مشرق وسطیٰ میں کیا معاملات ہوں گے؟ سچ، اسرائیل ڈومیننٹ کرے گا؟ بالکل جی، اس وقت وہ ڈومینیٹ کرے گا۔ اور کیا سعودی عرب اور اسرائیل کی جنگ ہوگی؟ سر دیکھیں، یہ وہ وقت ہو جائے گا جو مجھے ایسے لگتا ہے جو ہمارے ملک سے بہت میجر کام لیا جائے گا مسلمانوں کو ایک فورم پہ لانے کے لیے، مجھے یہ فیل ہوتا ہے اس ملک سے وہ کام لیا جائے گا۔ کیا اسرائیل اور پاکستان کی بھی جنگ ہو سکتی ہے؟ سر پاکستان سپورٹ کرے گا، پاکستان پہ جنگ ڈائریکٹ نہیں آئے گی۔ ہم اب اتحادی بنیں گے ان ملکوں کے جو وکٹمز ہیں۔ یعنی اسرائیل پاکستان اسرائیل کی جنگ ہوگی لیکن پاکستانی سرزمین پر نہیں ہوگی؟ جی، ہماری سرزمین پہ نہیں ہوگی۔ ہاں، ہماری سرزمین بہت سارے پازیٹیو کاموں کے لیے استعمال ضرور ہوگی، اچھا، اسی لیے شاید ہم اہم ہو جائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ پاکستان کے اینٹی بلاسٹک میزائل کے اوپر بہت سوالات اٹھ رہے ہیں جی، جی، اور امریکہ شور مچا رہا ہے۔ کیا پاکستان اپنے اینٹی بلاسٹک میزائل تو یہی تو پہلے 3 مہینوں میں جنگ ہے سر، اسی سے تو نکلنا ہے۔ اچھا اور مجھے امید ہے اللہ کے حکم سے اپنے اداروں پہ کہ ہم جیت جائیں گے یہ جو شروع کے 3 ماہ ہیں۔ بتائیے گا کہ سامیہ خان کا استاد کون ہے؟ کس سے سیکھا اس نے یہ؟ دیکھیں، میں نے نا مختلف علم مختلف لوگوں سے سیکھے۔ میں استاد نے کون کون ہے؟ ایک نام سعید ذرا۔ برق صاحب تھے، اب وہ شاید دنیا میں نہیں ہے، ان سے میں اسٹرالوجی سمجھنے کے لیے گئی۔ جب مجھے کسی نے میرے بارے میں بتایا نا کہ یا آپ کی ڈیورس ہو جائے گی یا آپ نے وڈو ہو جانا ہے، تو مجھے یہ کریوسٹی اس علم میں زیادہ لے گئی کہ اس نے کیسے یہ پریڈکٹ کیا ہے۔ تو ان صاحب نے مجھے 3 دن جب کلاسز دیں تو میں نے تیسرے دن سوال کیا تو کہنے لگے یہ سوال لوگ سال کے بعد کرتے ہیں، کیونکہ یہ چیز شاید میرے اندر تھی نا، تو اس کو میں نے پک جلدی کیا۔
اسی طرح میرے ایک علم ہے کارڈز، اور وہ کارڈز میں جب آپ کے ہاتھ میں دیتی ہوں تو جو آپ کے دماغ میں چیزیں چل رہی ہوتی ہیں آئی کین ریڈ اٹ نا اچھا، آن کارڈز. اب وہ ایک ان ایرانی، کارڈز ریڈ کر جی لیتی جی ہیں آپ؟ یہ ایک ایرانی علم ہے، وہ ایک ایران کی خاتون نے مجھے سکھایا. اچھا، اور ان کے مجھے ایک ٹرانسلیٹر میں نے ہائر کیا اس علم کو سیکھنے کے لیے. ہاتھ کی لکیروں کی بھی دیکھیں لاجک ہے کہ ایک انگوٹھے کا پرنٹ جو ہے نا دوسرے کے ساتھ فنگر پرنٹ ہوں، میچ نہیں کرتا. تو اللہ نے ایویں یہ لائنز کو نہیں بنایا ہوا، ان کا بھی ایک مقصد ہے. جب جو آپ کے ذہن میں چیزیں بدلتی ہیں، آپ کے ہاتھ کی لائنز ریئیکٹ کرتی ہیں، لائنز بدلتی ہیں آپ لوگوں کی. اچھا یہ جی، لائنز بدلتی ہیں، لائنز ہاتھ کی لکیریں بدلتی ہیں. بدلتی ہیں؟ ہاں جی، اور جو میری اوتھینٹسٹی ہے، جو میں نے چاروں علوم میں جو کیا، اور میں کوئی ویدک اسٹرالوجی نہیں کرتی، میں وہ علم کرتی ہوں جو مسلمانوں کو دیا گیا. چاند کا علم کرتی ہوں میں، چاند سے پڑھتی ہوں میں، کیونکہ چاند وہ واحد ستارہ ہے جو زمین پہ یوں تیزی سے ویریشن لے کے ہوں، آتا ہے. زمینی تبدیلیاں، سمندر کی تبدیلیاں، یہاں تک کہ اگر آپ کے پاس آپشن ہو کہ آپ نے سرجری کرانی ہے، تو میں کہتی ہوں چاند کے فال کے دنوں میں سرجری کرائیے، تاکہ جسم سے بلڈ شیڈ کا خطرہ ہوں، کم ہو جاتا ہے. تو کیونکہ خون کا بہاؤ ذرا کم ہو جاتا ہے. تو جو ہے میرا وہ علم ہے جو اصل میں مسلمانوں کو دیا گیا. نہ میں ویسٹرن فالو کرتی ہوں، نہ میں ویدک فالو کرتی میم ہوں. یہ میں نے ایک انڈیا کی خاتون دیکھی ہیں، جی جی. وہ تو پورا مائنڈ ریڈ کر جاتی ہیں، اور میں نے ان کے بابے دیکھے ہیں انڈیا کے، ہوں ہوں وہ لوگ ان کے پاس آتے ہیں، وہ ہوں. لوگوں کو بتاتا ہوں یہ تمہارا یہ نام ہے، تم یہ سوچ رہے تھے سر تو یہ 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 کیا ہے؟ یہ موکلین، یہ جنات، جنات کا چکر اور ہے؟ یہ جو چیزیں ہیں نا، آپ کو پتہ ہے جنات بھی ایک حد سے زیادہ ان کی پاور نہیں جی ہے. جی وہ تو قرآن وہ بھی کہتا ٹیلی پیتھی تو کر سکتے ہیں، ہے. وہ آگے کیلکولیشن کر کے آپ کو آگے کا راستہ نہیں دکھا سکتے. آپ کہتی ہیں کہ وہ جنات کا علم ہے جو جی یہ جی، وہ جنات، جنات سیدھا سیدھا جنات کا علم. آپ کو آپ پتہ ہے نے جنات کا علم حاصل کرنے کی کوشش میرے پاس خدا کی قسم ایک جن نہیں بلکہ کہیں سے ملے تو ایک ہاتھ تو دے دیں کہ آسانی ہو جائے. لوگ سمجھتے ہیں میں چلتے پھرتے بتا سکتی ہوں. وہ جن بھی ڈر جائے گا مر جائے گا. کوئی ایک ہاتھ تو مجھے بھی دے دیں اچھا کہ جو ہے یہ نا. بتائیں کہ آپ نے الحمدللہ ابھی میں نے دیکھا کہ آپ کے گلے میں اللہ اللہ کے نام کا ہی لاکٹ ہے غالباً اللہ، الحمدللہ. لیکن یہ آپ کے یہ بہت زیادہ آپ نے سمبلز لگائے ہوئے ہیں، کیا یہ سمبلز کیا ہیں یہ نہیں کیوں؟ نہیں، یہ تو ایسے ہی سر، مجھے نا ذرا دل چاہتا ہوتا ہے، میں ہر سال کی ایک نئی وارڈروب اپنی بناتی اچھا ہوں. جب کیونکہ وہ آج مجھے ایک ٹی وی ہم نیوز والوں نے بڑا پیارا جملہ بولا، ان کے اینکرز نے، کہ 31 ڈے کو کہہ دینا چاہیے سامیہ خان ڈے. جب میں صبح ہاں ان کے شو پہ تھی، تو وہ میں ہر سال ایک محنت کرتی ہوں ایک وارڈروب کو نیا ٹچ دینے کے اب لیے. دیکھیں لائن بھی ہے وہ یہ ساری سیاسی جماعتوں کے نشان ہیں. ایسا دیکھیں ہر گھر میں چولہے جلتے ہیں، ہر گھر میں ہیٹر جلتے ہیں، سردی بہت ہے، مارس فال کرنے جا رہا ہے. پلیز آگ کے واقعات بہت ہو سکتے ہیں، حادثات بہت ہو سکتے ہیں. حادثات آپ دیکھیں کتنی خبریں سن رہے ہیں جو جہازوں کے واقعات ہو رہے ہیں. جہادوں کے واقع. تو پلیز اپنے جو ہے نا آیت الکرسی سے دوستی کریں، حفاظت سفر کی دعا پڑھ کے نکلیں، گھروں کے اندر چولہے ہیٹر بند کر کے سونا شروع کریں. کیونکہ یہ کچھ جب تک 25 فروری نہیں آ جاتا تو یہ آگ اور یہ حادثات کے واقعات ہو سکتے ہیں. ایک مجھے لگتا ہے کہ میں وقت کم ہے لیکن میں پھر بھی پوچھ لوں میم، آپ لوگ تو حال کی بات کرتے ہیں نا کہ یہ آئندہ سال میں یہ ہوگا، آئندہ سال میں یہ ہو جی جائے جی. گا، یا ابھی یہ ہو رہا ہے تو یہ ممکن ہے. آپ ہوں. مہینوں کی بات کرتے ہیں، میں دیکھتا ہوں نوسٹراڈیمس ہو گئے یا نعمت شاہ ولی ہو گئے، انہوں نے تو صدیوں کی بات کر دی. ماشاء اللہ. یہ کیا چکر تھا؟ سر اللہ کی دین ہوگی نا. دیکھیں اللہ نے ان کو، اللہ میں مجھے بھی نوازے، میں اتنی ایمانداری سے صدیوں کام کی بات کرتی کر ہوں. دی، میں یس. دیکھ رہا ہوں ایسے ہوگا، میں دیکھ رہا ہوں اس نام کا ان کو بادشاہ آئے دیکھیں گا. یہ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کسی کو نوازا ہوا ہوتا ہے، لیکن سچی بات ہے وہ اللہ کے ولی تھے. کشف جو ہوتا نعمت ہے شاہ ولی الہام، یہ ولیوں کی صفات ہیں. میں تو یہ جو علم ہے یہ تو میں کہتی ہوں اسے میں اس لیے اندازوں کا علم کہتی ہوں. میں کہتی ہوں 70 to 75% یہ گائیڈ لائن ہے، ایک روڈ میپ ہے. جس طرح محکمہ موسمیات آپ کی مدد کرتا ہے، جس طرح گوگل کرتی ہے، تو میرے پاس تو بہت ہی محدود سا علم ہے. یہ محدود سا علم ہے، وقت بھی محدود ہے. آج کے پوڈ کاسٹ کے لیے اتنا ہی. آپ کا سامعہ صاحبہ بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. یہ سلسلہ جاری رہے گا، ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا. تھینک یو.